بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. من الشیطان الرجیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاڑیاں جھاڑتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر اس حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس کے اوپر خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب کریدا جائے گا جو کچھ بھی قبروں میں ہے. وحصل ما في الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ بھی سینوں میں ہے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن پوری طرح باخبر ہے. پہلی 5 آیات میں دوڑنے والوں پر قسم کھائی گئی ہے. قسم جیسا کہ بار بار آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، قرآن مجید میں اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ کوئی چیز مقدس ہے، بلکہ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو مضمون ہے اس کے اوپر گواہی، شہادت، دلیل اور ثبوت سامنے آئے. جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض صورتوں میں جس مضمون پر قسم سے گواہی اور دلیل مطلوب ہوتی ہے وہ فوراً ہی بیان کر دی جاتی ہے، اور بعض جگہ کچھ فاصلے پر ذکر ہوتا ہے، اور بعض جگہ پوری سورت کا مضمون اسی قسم کی
کا مضمون ہوتا ہے. یہاں پر قسم تو دوڑنے والوں پر ہے، تیزی کے ساتھ دوڑنے والوں پر. اور یہ تیزی سے دوڑنے والوں سے کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے اس سے مطلب اونٹ لیے ہیں اور بعض نے اس سے مطلب گھوڑے لیے ہیں. لیکن قرآن مجید نے نہ اونٹ کا ذکر کیا ہے نہ گھوڑوں کا ذکر کیا ہے. اور بہت سی قسموں میں قرآن مجید کا یہی انداز ہے کہ وہ یہ صاف بیان نہیں کرتا کہ کیا چیز ہے جس کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسا ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگر گھوڑے یا اونٹ نہ بھی مطلب لیا جائے، کسی زمانے میں اور کسی جگہ بھی یہ قسمیں مختلف چیزوں پر منطبق ہو سکتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے. اس لیے انسانی ذہن اپنے علم و تجربے کے مطابق جس چیز پر بھی اس کا انطباق کر سکتا ہو اس پر وہ انطباق کر سکتا ہے. 3 چیزیں فوراً ہی ذکر کر دی گئی ہیں. ایک یہ کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. ناشکرا تو اردو کا ترجمہ ہے، عربی کا لفظ قنوط. جب تک کہ قنوط کے معنی نہ سمجھے جائیں اس وقت تک پوری صورت کا مفہوم اور مطلب واضح نہیں ہوگا. عربی لغت میں وہ زمین جہاں سے کوئی چیز نہ پیدا ہو اس کو قنوط کہا جاتا ہے. ایک حدیث کے مطابق قنوط وہ ہے جو تنہا خور ہو، اکیلا کھاتا ہو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان میں وہ کسی کو شریک نہ کرتا ہو بلکہ اکیلا ہی ان سے فائدہ اٹھاتا ہو. اور قنوط وہ ہے جو کہ اپنی بھلائی کو روک لیتا ہو، کسی کو اس سے نفع نہ پہنچے. اور وہ ہے کہ جو اس کے ماتحت ہو، زیر دست ہو، اس کے اوپر زیادتی کرے اور اس کو مارے. جو بھلائی پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرے اور برائی پہنچے تو اس کا شکوہ کرے، یہ بھی ایک قنوط کے معنی بیان ہوئے ہیں. جس سے کسی کو نفع نہ پہنچے، جو اپنی ذات سے کسی کو نفع نہ پہنچائے بلکہ الٹا دوسروں کا حق مارے اور دوسروں کا زیادتی اور زبردستی کرے اور اکیلا کھانا چاہے جو کچھ بھی اللہ نے اس کو بخشا ہے، تو وہ آدمی لازماً کنجوس بھی ہے اور بخیل بھی ہے. چنانچہ کنجوس اور بخیل کے معنوں میں بھی عربی لغت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہے انسان کی فطرت اور طبیعت. کوئی خاص انسان مطلب نہیں ہے بلکہ انسان کی طبع، اس کی فطرت کی حقیقت کا یہ پہلو کھولا گیا ہے. اس کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اب اس لحاظ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیزی سے بھاگنے اور دوڑنے والے، یہاں ہم اگر گھوڑے مطلب لیں تو گھوڑوں کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کا مضمون سے کیا تعلق؟ اب اگر آپ پہلی 5 آیات کو سامنے رکھیں تو گھوڑوں کی مختلف صفات بیان ہوئی. ان صفات کو سب کو ملا کر آپ دیکھیں تو یہ ایسے گھوڑوں کا ذکر ہے جو تیزی سے بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اپنی ٹاپوں سے پتھر پر چنگاریاں نکالتے ہوئے، گھوڑے کے پاؤں میں جو لوہے کے نال پڑے ہوتے ہیں جب وہ پتھر سے ٹکراتے ہیں
تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، الگ صبح جا کر دھاوا بول دیتے ہیں، اور گرد و غبار جو اٹھتا ہے اسی کے درمیان جس پر بھی حملہ کرتے ہیں اس کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ یہ پورا ایک منظر بھی ہے، اس میں ان کی ساری صفات بھی بیان ہوئی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ صاف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بخشی ہیں، اسی میں سواری کے لیے گھوڑے بھی بخشے ہیں اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، جو قرآن مجید کے مخاطب ہیں وہ اس بات سے آشنا تھے کہ جو انسان طغیانی پر، سرکشی پر، دوسروں کا حق مارنے پر اور زبردستی کرنے پر اور لوٹ مار کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو بدامنی اور لوٹ مار اور دشمنوں کے اوپر حملے اور راتوں رات جا کر حملے کرنا، مال لوٹ لینا، عورتوں بچوں کو غلام بنا لینا، یہ عرب کی زندگی میں اس وقت کے ماحول میں، معاشرے میں لوگوں کے اپنے تجربے کی چیز تھی، آنکھوں دیکھی چیز تھی۔ چنانچہ یہ پورا منظر دراصل اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے انسان جو بگڑ چکا ہے، جس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی اللہ کے سامنے آنے والی ہے۔ یہ نیکی کی راہ چھوڑ کے برائی کیوں کرتا ہے اور اس گھڑی کو کیوں بھول جاتا ہے جس گھڑی اس کو اپنے ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا، اور وہ اللہ کی ناشکری کیوں کرتا ہے؟ اسی کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اسی کے دیے ہوئے وسائل کو، اسی کے دیے ہوئی قوت کو وہ بندوں کے حق مارنے کے لیے اور ان سے اپنے نفع کو روکنے کے لیے کیوں ان سب چیزوں کو استعمال کرتا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بھی بڑا پکا ہے، بڑا سخت ہے۔ اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، اور ایک یہ کہ وہ مال کی محبت کی وجہ سے اپنے اس ناشکرے پن میں اور کنجوسی کے اندر بڑا پختہ اور پکا ہے۔ مال کی محبت دراصل اس کی اصل وجہ ہے۔ تو یہ گھوڑے جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، انگارے برساتے ہوئے جاتے ہیں، اپنے قدموں سے جہاں پتھر سے ٹکراتے ہیں وہاں پر ان کے پاؤں، وہاں پر چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مغیرات، غارت کرنا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے۔ صبح ہی صبح جا کے غارت گری کرتے ہیں، اور ان کے بھاگنے، دوڑنے، حملہ کرنے سے جو گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہے اس میں یہ اپنے دشمن کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ تجربہ عرب کے اندر بڑا عام تھا، قبائل کے درمیان لڑائی اور دشمنی صرف جھگڑوں پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوٹ مار کے لیے، لونڈی غلام حاصل کرنے کے لیے بھی قبائل ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہتے تھے، اور یہ اسی وجہ سے تھا جو انسان کرتے تھے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا تھا، اور جو وسائل و ذرائع اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشے تھے وہ ان کو انسان کی خدمت کے بجائے، ان کو حق ادا کرنے کے بجائے، اور یہی اللہ کے شکر کا راستہ ہے، وہ ان کو لوٹ مار، ان کو زبردستی کے اندر لگاتا تھا۔ جیسا آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں، جہاں سے ہم نے اس سلسلہ قرآن مجید کا درس کا شروع کیا ہے کہ سرکشی، اور وہ سرکشی جس میں آدمی بندوں سے ان کا حق روک لے، یہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ اس خوشامد پسند بادشاہ کی طرح نہیں ہے
کہ آدمی صبح شام اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعریفیں کرتا رہے، بلکہ شکر کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی اس کو بخشا ہے وہ اس کا حق ادا کرے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ان وسائل کو، ان ذرائع کو، اس مال کو، ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے اس کو بخشی ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ان کو استعمال کرے۔ اسی لیے قنوت کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ ناشکری کرے، بلکہ یہ ہے کہ جو کسی کے کام نہ آئے، کسی کو نفع نہ پہنچائے، نفع کو روک لے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کو سب اکیلے کھانا چاہے، اپنی ذات کے لیے کرے، خود غرض ہو اور دوسروں کے کام نہ آئے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو گھوڑوں کے ذریعے یہ کام نہیں ہوتا، لیکن گھوڑے ہوں یا ٹینک ہوں یا ہوائی جہاز ہوں یا کروز میزائل ہوں، یہ سب انہی صفات کے حامل ہیں۔ تیزی کے ساتھ دوڑنا، اس کے بعد آگ برسانا، اس کے بعد صبح ہی صبح دھاوا بول دینا۔ اب بھی حملے اگر ہوتے ہیں خواہ ہوائی جہازوں سے ہوں یا کروز میزائل سے ہوں تو عموماً صبح حملے کیے جاتے ہیں، اور پھر آگ اور دھوئیں کے طوفان اٹھانا اور اسی میں اپنے دشمن کو تباہ کرنا۔ یہ نظارہ اس صدی میں دنیا ایک دفعہ نہیں بلکہ 20 دفعہ مختلف جگہ دیکھ چکی ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم ہو یا بے شمار جنگیں ہوں، یا بہت چھوٹے پیمانے پر جہاں کوئی زبردست کسی چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹی سی بستی میں، یا حکومتیں جو ظالموں کی حکومتیں ہیں یا ان کی پولیس اور فوج، یہ سب اسی قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور سب اسی طریقے سے دھاوے بولتے ہیں، بستیوں میں گھس جاتے ہیں، عورتوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو ننگا کر کے نچاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل اسی بات کی نشان نہیں ہے کہ آدمی اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس بات کو فراموش کر دیتا ہے کہ اس کے پاس جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو وسائل ہیں، جو دولت ہے، وہ رب کی دی ہوئی ہے، اور اسی دنیا کی محبت میں وہ یہ ساری زیادتیاں بھی کرتا ہے، اور یہی اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ کا شکر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے اور حمد کے ترانے گاتا رہے۔ اللہ کو کسی خوشامد پسند بادشاہ کی طرح اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے اس کو جو کچھ بخشا ہے وہ اسے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور اس میں سے بندوں کا حق ادا کرے۔ اگر آپ اس تصویر کو اور تھوڑا سا وسیع کریں جو قرآن مجید نے یہاں پر عرب کے قبائل کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف زیادتی، غارت گری اور لوٹ مار اور مار دھاڑ کی تصویر کھینچی ہے، تو آپ یہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کے پورے نفس کی یہی کیفیت ہے۔ جب وہ مقصد اور اپنے رب کے ساتھ پر ایمان سے خالی ہوتا ہے اور اس احساس سے خالی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے، کوئی منزل نہیں ہوتی، تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف دوڑتا ہے جو چیزیں کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی مفاد کا تقاضا ہوتا ہے۔ قومیں ہوتی ہیں تو قوموں پر چڑھ دوڑتی ہیں، اور جاگیردار ہوتے ہیں تو اپنے مزاروں پر چڑھ دوڑتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں تو اپنے مزدوروں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ جس کا جہاں بس چلتا ہے دراصل آدمی اپنے نفس کو بے لگام کر دیتا ہے، اور تیزی کے ساتھ وہ جب دوڑتا ہے تو جگہ جگہ وہ فساد کی آگ بھڑکاتا ہے، اور جو اس کا اپنا مال اور حق نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی دھاوا مارتا ہے، ہر کھیت میں منہ مار دیتا ہے، ایک بے لگام جانور کی طرح جو ہاتھ آتا ہو اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں تو ایک طریقے سے ہر انسان کی وہ کیفیت ہے جو اپنے نفس کو مطالبات کو پورا کرنے میں لگاتا ہے،
جب وہ اپنے رب سے غافل ہو جائے، اس کے ایمان سے خالی ہو جائے، اس کی ناشکری کی راہ اختیار کرے۔ ایک اور پہلو سے آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بھی ہدایت موجود ہے، اور یہ بالکل اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ گھوڑے تو جو انسان کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ انسان نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا، اور جو چارہ وہ ان کو دیتا ہے وہ بھی اس کا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، تو گھوڑے تو اطاعت میں اتنے سرگرم اور اتنے چست ہوتے ہیں کہ جو ان کا مالک ہو اس کے اشارے پر وہ دوڑ پڑتے ہیں، اور اپنا سب کچھ اس کے حکم کی تعمیل میں اس طرح لگا دیتے ہیں کہ ہانپنے لگتے ہیں۔ جب آدمی بہت تیز دوڑے اس کی سانس پھولتی ہے اور آواز نکلنے لگتی ہے، اور گھوڑے بھی جب بہت تیز دوڑتے ہیں تو ان کی بھی جو ہانپنے کی آواز نکلتی ہے، اسی کو ذبحن کے لفظ سے پکارا گیا ہے۔ پاؤں کے نیچے اگر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، خود اپنے ہی پاؤں مارنے سے چٹانوں پر شعلے نکلتے ہوں، تو اپنے مالک کی رضا کی خاطر وہ ان آگ کے شعلوں پر بھی چلتے ہیں، اور جدھر مالک لے جاتے ہیں ادھر جا کر وہ علیہ صبح حملہ کر دیتے ہیں، اور کتنا ہی دھند چھایا ہوا ہو، غبار ہو، جہاں بھی مالک لے جائے اس کے بیچ میں گھس پڑتے ہیں۔ تو یہ انسان کو اس لحاظ سے بھی سبق ہے کہ انسان کو تو اس کے رب نے پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے رب کا دیا ہوا ہے، جسم و جان کی ساری قوتیں اس کے رب کی بخشی ہوئی ہیں، تو جن گھوڑوں کو وہ استعمال کر رہا ہے، یا اگر گھوڑوں سے آپ بات کو وسیع کر دیں تو جو وسائل و ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں اور بخشے ہیں، جن سے بڑی بڑی ایجادات کر رہا ہے اور بڑے بڑے کام دنیا کے اندر کر رہا ہے، اگر یہ سب کائنات کی قوتیں اس کے لیے مسخر کی گئی ہیں اور اس کی تابع ہیں، اس کو بھی اپنے رب کا تابع ہونا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنا چاہیے، اسی کی خاطر بھاگ دوڑ کرنا چاہیے، اور اس میں کتنے ہی سخت مشکلات اور مصائب کا سامنا ہو، اس کو بے جگری کے ساتھ اس کی اطاعت میں لگا رہنا چاہیے۔ یہ سبق بھی دراصل انہی 5 گھوڑوں کی صفات سے جو ذکر ہوا ہے، جس پر قسم کھائی گئی ہے، گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اس کے باوجود انسان کا یہ حال ہے، ان سے سبق نہیں حاصل کرتا بلکہ وہ ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو تنہا کھانا چاہتا ہے، اور جو کمزور ہیں اور زیر دست ہیں، جن پر اس کا قابو چلتا ہے، ان کے اوپر وہ مظالم ڈھاتا ہے۔ فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اتنی آیا ہے یہ بات کہ اس کا پورا وجود اور اعمال اس کے اوپر گواہ ہیں۔ انہو، اور بے شک وہ اس کے اوپر گواہ ہے۔ وہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب انسان بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان خود جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے، اور یہ بھی کہ انسان کے اپنے اعمال جو ہیں وہ اس کی اس ناشکری پر گواہ ہیں، اور یہ بھی کہ یہ سب کچھ اللہ کے سامنے، وہ سے مطلب اس کا رب ہے، اور اس کا رب جو ہے وہ اس کو سب دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے۔ تو اس کی وجہ فرمائی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا جواب بھی ہے، اور اگر ایک ترتیب سے بات پہ غور کیا جائے تو دراصل تو یہ جڑ ہے ساری خرابی کی، برائی کی، جو آدمی جزا و سزا کو بھی بھول جاتا ہے۔ زبردست زلزلہ آنے والا ہے، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، اس بڑے زلزلے کو بھی فراموش کر دیتا ہے اور اللہ کی خشیت سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ مال کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے خیر کا،
اور یہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خیر کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے ہوتے ہیں۔ یہ خیر کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کی دو وجوہات تو بہت ظاہر ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی سب سے بڑھ کر اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اپنی ذات سے محبت کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی بھلائی کو محبوب رکھتا ہے، اپنی ذات کے لیے خیر کو محبوب رکھتا ہے۔ اور جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری بھلائی اور خیر دنیا کے مال و متاع میں ہے، تو پھر یہ وہ محبت ہے مال کی کہ جو اس کو گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ دراصل دنیا کا مال و متاع اور سامان، مال سے مطلب صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ مال کا مطلب دنیا کا سارا ساز و سامان، مکان ہو، جائیداد ہو، فیکٹری ہو، کارخانے ہوں، لباس ہو، کھانا پینا ہو، یہ جو مال ہے یہ دراصل انسان کی خرابی اور تباہی کا ذریعہ نہیں ہے۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ تصور نہیں ہے کہ مال کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لعنت ہے، انسان پر مسلط ہو گئی ہے اور جس سے اس کو بچنا چاہیے، بلکہ مال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری دنیا کا مال و متاع یہ بھی بھلائی کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ انسان اس کو اپنا مقصود نہ بنائے، محبوب نہ بنائے، مطلوب نہ بنائے، اور اس کی محبت کو اپنے دل میں نہ داخل ہونے دے، بلکہ اس کو اپنا خادم بنائے۔ مولانا روم کے ایک شعر کے الفاظ میں، اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو وہ کشتی کی پشتپناہی کرتا ہے اور کشتی اس پر تیر سکتی ہے، وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی مال کو اگر آدمی اپنے تحت رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرے تو یہ مال تو اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، اس کو جنت میں لے جا سکتا ہے، 1 کے 700 مل سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں، ہر چیز اس کو واپس مل سکتی ہے، سب اس کے لیے ذخیرہ ہو سکتا ہے دنیا کا مال و متاع، اور یہ مال و متاع تبدیل ہو سکتا ہے ان انعامات میں کہ جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہی اگر دل کے اندر گھس کے یہ دل کے اوپر حکومت کرنے لگے تو پھر یہ آدمی کو ڈبو دیتے ہیں اور یہ اس کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو آدمی کے اندر مال کی محبت بھی ہے، اور مال کی محبت ایک حد تک تو فطری ہے، یہ اس کے اندر رکھی گئی ہے اس کی آزمائش کے لیے۔ قرآن مجید میں خود اس بات کو واضح کیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ آدمی کو عورتوں کی اور مال کی اور سونے اور چاندی کے ڈھیر کی اور کھیتی باڑی کی اور سواریوں کی اور گھوڑوں کی اور کاروں کی اور ہوائی جہازوں کی، ان سب کی جو فریفتگی ہے اس کی طبیعت میں رکھی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا صرف دنیا کی زندگی کی حد تک ہے، اور بقول کسی کے مال میں اگر کوئی خرابی نہ ہوتی تو یہی خرابی کافی ہے کہ دنیا کے بعد آدمی اس میں سے کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور سب کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ دراصل اس کی آزمائش کے لیے بھی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جب آدمی مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، ہر قیمت پہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کا حق مارنا چاہتا ہے، ہر ایک کے مال پر ہاتھ دستدرازی کرتا ہے، اور اس کے بعد مال جمع کرتا جاتا ہے، جس کا بھی آپ آگے جب سلسلہ چلے گا تو مال کو بہت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کو گن گن کے رکھنا، اسے سینت کے رکھنا، ان ساری خرابیوں کا ذکر ابھی آپ کو آگے کی صورتوں میں جو آتی جائیں گی آپ کو پھر یہ ذکر ملتا جائے گا۔ تو یہاں پر تو دراصل جو انسان جزا و سزا کو بھول کے اور خیر کی راہ چھوڑ کے شر کی راہ پہ نکل پڑتا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے، اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، اور پھر ایک لحاظ سے آپ غور کریں تو پھر اس کا نسخہ بھی تجویز کر دیا گیا ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ آدمی اس گھڑی کو یاد کرے
جبکہ وہ قبر سے نکال کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اور پھر اس دن پہلے جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہر عمل دیکھ لے گا. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن عمل تو عمل ہے جو ظاہر میں ہوتا ہے. دلوں میں چھپے ہوئے جو محرکات ہیں، اغراض ہیں، نیتیں ہیں، اب یہاں پر بات کو آگے بڑھایا گیا کہ وہ بھی سامنے آ جائیں گی. وہ بھی چھپی نہیں رہ سکتی. وہ حصل ما فی الصدور اذا بعثر ما فی القبور، ادھیڑ دیا جائے گا کریٹ کر نکال کے ان چیزوں کو جس طرح منتشر کر کے حاصل کر کے سامنے لایا جاتا ہے جائزے کے لیے، اس طرح جو کچھ بھی قبروں میں ہے قبروں کو ادھیڑ کے کریٹ کے وہ سامنے لایا جائے گا. اور جو کچھ بھی سینوں میں چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ بھی حاصل کر کے وہ سامنے رکھ دی جائیں گی. ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کے پہلو و پہلو اس لیے رکھا گیا ہے کہ قبر سے مطلب صرف وہ قبر نہیں ہے کہ جہاں پر آدمی کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ قبر سے مطلب وہ مٹی ہے جس میں آدمی کا جسم مل جاتا ہے اور مٹی بن جاتا ہے. تو جس طرح جسم پورا گل سڑ کے مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کے جمع کر لے گا اور دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. اس طرح جس طرح جسم مٹی میں چھپ جاتا ہے پھر ظاہر ہو جاتا ہے، ایک طرف قبور ہیں اور دوسری طرف صدور ہیں، اسی طرح سینوں کے اندر جو نیتیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی. تو کیا آدمی نہیں جانتا؟ اگر وہ یہ جان لے اور اسی پر یقین رکھے تو یہی اس ساری مال کی محبت کا اور ناشکری کا پورا علاج اسی کے اندر ہے. اس کے بعد پھر وہ دوڑے گا تو اللہ کی طرف دوڑے گا. یہاں پر تو دوڑنے والوں کا ذکر ہے جو اتنا دوڑتے ہیں کہ ہانپنے لگتے ہیں، اور ہانپنے لگتے ہیں اپنی قوت کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دیتے ہیں اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں، اور ہر قسم کی محنت و مشقت اٹھاتے ہیں. تو انسان کو تو پھر دوسری طرح دوڑنے کی دعوت دی گئی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف. تو یہ دراصل پھر وہ راستہ ہے جو آدمی اختیار کرتا ہے. اس اپنا وہ سب کچھ لگا دیتا ہے. اس طرح گھوڑے اپنے مالک کی اطاعت میں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، انگاروں پر سے گزرتے ہیں، دھاوا مارتے ہیں، گرد و غبار کے سارے طوفان کے باوجود ہر جگہ گھس جاتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں. اس طرح پھر آدمی بھی اللہ کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جنت کے لیے صحیح کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس میں اپنے مالک کی رضا جوئی کی خاطر وہ ہر محنت مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور ہر وہ دشمن جو اسے اپنی رب کی راہ سے ہٹائے اس کے خلاف بھی وہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کے اوپر فتح پاتا ہے. لیکن یہ حاصل ہوتا ہے اسی یقین کے ساتھ کہ قبر سے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس دن پھر صرف اعمال ہی سامنے نہیں آئیں گے بلکہ نیتیں بھی سامنے آئیں گی. دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے یہ تو صرف وہی جانتا ہے کہ جو علیم بذات الصدور ہے. کوئی انسان نہیں جانتا کہ میرے دل میں کیا نیتیں ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا اغراض ہیں، کیا مقاصد ہیں جن سے میں مختلف اعمال کرتا ہوں. اعمال کی شکل صورت لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. فرشتے بھی جو کچھ نوٹ کرتے ہیں وہ اعمال نوٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. تو اصل چیز تو نیتیں اور ارادے ہیں. اور اگر سورہ زلزال میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی نیکی اور اس کا بدلہ، اس کی جزا اور سزا آدمی کے سامنے ہوگی، اور ذرہ برابر برائی وہ بھی سامنے ہوگی. اور اس لیے عمل کی میزان دل کے اندر ہونی چاہیے، ترازو، اور کوئی برا کام ہو تو ترازو کے اندر تل جائے اور آدمی کا ضمیر مضطرب اور بے چین ہو جائے.
اور کوئی نیکی کا کام ہو تو دل اس کے اوپر خوش ہو جائے. اور نیکی اور برائی کی یہی تعریف حدیث میں کی بھی گئی ہے. جس سے دل میں کانٹا کھٹکے وہ برائی ہے. یہ وہی دل ہے جس کے اندر کے یہ میزان آویزاں ہو کہ ذرہ برابر برائی بھی اللہ کے سامنے آئے گی اور ذرہ برابر نیکی بھی اللہ کے سامنے آئے گی. اسی کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے برائی سے، اور نیکی سے خوشی پیدا ہوتی ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے. لیکن عمل سے آگے بڑھ کے نیتوں کے اوپر بھی اپنا ضبط اور اپنا قابو ضروری ہے. اور یہ نیتیں خالص ہوں، صرف اللہ کے لیے ہوں. اور جو کچھ بھی دلوں میں ہے اس سے مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو، یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے. بلکہ یہ بھی ہے کہ آدمی جو برے ارادے، بری نیتیں دوسرے انسانوں کے بارے میں چھپائے رہتا ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے. اور جس نیت سے وہ کام کرتا ہے وہ بھی سامنے ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ تین طرف سے بات آئی ہے. ایک طرف تو گھوڑے ہیں، ان کی تصویر کھینچی گئی. یہ گھوڑوں کا نام قرآن نے نہیں لیا، اسی لیے میں نے کہا کہ لوگوں نے اس سے اونٹ بھی مطلب لیا ہے. اور کسی زمانے میں کوئی چیز بھی لی جا سکتی ہے. اگر جنگ و جدل کا اور بدامنی کا اور لوٹ مار کا اور غارت گری کا اور زبردستوں کی طرف سے کمزور لوگوں پر زیادتی کا یہ پورا منظر ہو تو اس میں گھوڑے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، پجیرو بھی استعمال ہو سکتی ہیں، ہوائی جہاز بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ٹینک بھی ہو سکتے ہیں، میزائل بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہ سب ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. اور دوسری طرف انسان کی فطرت و طبیعت ہے جس کی کمزوریاں بھی ہیں اور جو بگڑ جاتی ہے جب وہ آخرت پر اللہ کے سامنے جواب دہی کے یقین سے خالی ہو جاتی ہے. پھر وہ خود غرض بنتا ہے، مال کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اسی کی خاطر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، طغیانی پر آمادہ ہوتا ہے. اور دینے کے بجائے سب کچھ جمع کر لینے اور جو کچھ مل جائے اس کو جائز ذرائع سے حاصل کر کے اس پہ قانع رہنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. تو یہ سارا معاملہ تو پھر رب کے پاس جا کر ختم ہوگا اور وہ اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج باخبر نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت باخبر ہے. اس کے لیے آج اور کل کوئی معنی نہیں رکھتے. یہ آج اور کل تو ہمارے آپ کے جو زمانے کا تجربہ ہے، رات اور دن کا، اس کے لحاظ سے ہم بولتے ہیں کل ماضی ہے اور آج گزر رہا ہے اور آنے والا کل مستقبل ہے. اللہ کے لیے تو هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، اور ہر چیز پر اس کا علم حاوی. آج بھی وہ جانتا ہے. مطلب یہ کہ اس دن یہ اس کی جو خبر کا عالم ہے، جس طرح اس نے ہر چیز کو کا ریکارڈ بھی رکھا ہے، ہر چیز سے باخبر بھی ہے، ہر چیز اس کے علم بھی ہے، یہ بات پوری طرح آشکار ہو کے سامنے آ جائے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس دن آشکار ہو کے سامنے آئے، آج ہی آدمی اس بات کے اوپر یقین رکھے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور جو کچھ بھی دل کے اندر ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جو نیتیں، ارادے جن سے میں کام کر رہا ہوں، جو اغراض دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں، ان سب سے بھی وہ باخبر ہے. اور مٹی میں مل جاؤں گا تو وہ میرے ذرے ذرے کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گی، اور دلوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوں گی وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی. اور یہی علاج ہے جس سے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل بن سکتا ہے. اس کی اہلیت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر یہ استعداد اور قوت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو، قوتوں کو، مال کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. جیسا میں نے کہا کہ سلسلہ بیان سب ایک مربوط طریقے سے چل رہا ہے. میں بار بار اس کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سورت اچانک بیچ کے اندر آ گئی، بلکہ سورہ زلزال سے بات آگے بڑھی ہے. وہاں اعمال کا ذکر تھا، یہاں دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کا بھی ذکر ہے. وہاں پر برائی اور بھلائی کرنے کا ذکر تھا جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے،
جس خشیت پر اس نے اپنی رضا اور جنت کا مدار رکھا ہے، تو یہاں پر آ کر پھر بدعملی اور گمراہی کی جو جڑ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی ناشکری اور دنیا کی ایسی محبت جو دل کے اندر گھر کر جائے، اس کے اندر کے آدمی پکا ہو جائے۔ اب ان سارے اعمال کو جمع کر کے، جس میں کہ اعمال بھی ہیں اور نیتیں بھی ہیں، آدمی کی قسمت کا فیصلہ کس طرح ہوگا، یہ وہ سوال ہے۔ اس کا جواب آنے والی سورہ القاریہ میں دیا جائے گا کہ اعمال تولے جائیں گے اور پھر کس طرح انسان کا ٹھکانہ اس کے اعمال کے وزن کے لحاظ سے متعین ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔